السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، ویسے تو اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی وبا کی شکل اختیار نہیں کر پاتی مگر کسی شکل میں نظر آتی رہتی ہے۔ 100 سال قبل ایک ایسی بیماری دنیا میں نمودار ہوئی تھی جو کسی ہارر فلم کی کہانی کا حصہ لگتی ہے، کیونکہ وہ اچانک غائب ہوئی اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس بیماری کے شکار کسی بت کی طرح ہو جاتے تھے اور ان کی جسم ذہن کے قیدی بن جاتے تھے۔ اسی عہد میں جان لیوا انفلوئنزا وبا میں چھپ گئی تھی، حالانکہ یہ پہلے یورپ میں نمودار ہوئی اور پھر دنیا بھر میں پھیل گئی تھی۔ لاکھوں افراد اس کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے اور متعدد زندہ مجسمے میں تبدیل ہو گئے اور اپنی زندگیاں ساکت اور خاموش رہ کر گزار دی۔ یہ وہ معمہ جو دہائیوں تک طبی ماہرین کے ذہن چکراتا رہا، مگر ایک صدی بعد انسان کو مجسمہ بنا دینے والے اس وائرس کو تاریخ کے چند بڑے طبی اسرار میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں کچھ مصدقہ طور پر کہنا تو مشکل ہے، مگر بیشتر کیسز جنگ عظیم اول کے بعد رپورٹ ہوئے تھے اور مانا جاتا ہے کہ اس کا آغاز 1915 یا 1916 میں ایسے فوجیوں سے ہوا جو بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار اور طبی معائنے کے دوران ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے۔ اس وقت خیال کیا گیا تھا کہ یہ غیر معمولی علامات جنگ کے دوران استعمال ہونے والی ایک زہریلی گیس کا نتیجہ ہے، مگر ان کا خیال بعد میں غلط ثابت ہوا۔ ویانا کے ایک دماغی امراض کے ماہر کانسٹنٹین وان ایکونومو نے ایک مقالے میں سب سے پہلے اس بیماری کا ذکر کیا، جنہوں نے اس جیسے کیسز عام شہریوں میں رپورٹ کیے تھے۔ 1917 میں ان کے تحریر کردہ ایک مقالے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں کسی قسم کی سلیپنگ سکنس کا سامنا ہے جس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے اور پہلی علامت شدید سر درد اور خسرہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مریض دنوں، ہفتوں یا مہینوں تک غندگی یا کسی قسم کے کومے میں چلے جاتے ہیں یا حالت بگڑنے پر مر جاتے ہیں۔ اس مقالے کے کئی برس بعد یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی اور لاکھوں افراد اپنے جسموں میں قید ہو کر مرنے لگے۔ یہ ایک ایسا دماغی ورم تھا جو آپ کو تھکاوٹ کا شکار کرتے، مگر اسے سلیپنگ سکنس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سننے میں یہ ایک پرمزاح لگتا ہے، مگر ایسا تھا نہیں، کیونکہ اس کے شکار کم سے کم 1/3 افراد ہلاک ہوئے۔ بچ جانے والے 20% ایسے افراد تھے جن کو روزمرہ کے کاموں کے لیے اپنے پیاروں یا ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی تھی، اور صرف 1/3 سے بھی کم لوگ مکمل صحت یاب ہوئے سکے۔ اس سے ہر عمر کے افراد متاثر ہوئے، مگر سب سے زیادہ 15 سے 35 سال کی عمر کے لوگ شکار ہوئے۔ اس بیماری کی ابتدا میں فلو جیسی علامات سامنے آتی، یعنی تیز بخار، سر درد، تھکاوٹ کا احساس، ناک بہنا۔ اس وقت ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے دریافت کیا جا سکتا کہ فلو جیسی علامات کا شکار فرد اس جان لیوا بیماری کا شکار تو نہیں جس کے باعث وائرس کو دماغ تک پھیلنے کا کافی وقت مل جاتا۔ جب یہ وائرس مرکزی اعصابی نظام پر حملہ آور ہو جاتا تو مریضوں کو شدید ترین ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا سامنا ہوتا، جیسا نام سے ظاہر ہے، سلیپنگ سکنس، جس کے بعد کوما اور موت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا، اور جو لوگ کسی طرح صحت یاب ہوتے ان سے علم ہوا کہ یہ در حقیقت کئی مراحل پر مشتمل مرض ہے۔ دوسرے مرحلے میں توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی، یعنی مریض کی حالت ایسی ہوتی جو ماضی کی اس شخصیت سے بالکل مختلف ہوتی۔ مگر یہ مرحلہ تو طوفان سے قبل کے سکون جیسا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی بت کی طرح بن جاتے جن کو اپنے ارد گرد کا شعور تو ہوتا، مگر کچھ بھی بولنے یا حرکت کرنے سے قاصر ہوتے۔ ڈاکٹروں نے جب اس بیماری سے ہلاک ہونے والے افراد کے پوسٹ مارٹم کیے تو موت کی بنیادی وجہ دماغ کے ایک مخصوص میں ورم تھا۔ یہ وہ حصہ ہے جو نیند سمیت متعدد افعال کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اب 100 سال سے زائد عرصے بعد بھی اس کی وجہ تاحال معلوم نہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ 1918 کی انفلوئنزا وبا ہو سکتی ہے۔ کچھ حلقوں کا ماننا ہے کہ یہ وبا پولیو وائرس کا نتیجہ تھی۔ در حقیقت اس میں طبی ماہرین کا کوئی کمال نہیں تھا۔
10 برس تک دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچ جانے والی یہ بیماری اچانک ہی غائب ہو گئی۔ 1928 میں یہ مرض غائب ہوا اور نئے کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ تھم گیا، مگر ہزاروں افراد کو دہائیوں تک نگہداشت کی ضرورت پڑی، جو زندہ تو تھے مگر ساکت جسموں کے اندر قید ہو گئے تھے۔ 1969 میں ایسے چند افراد کا علاج پارکنسنس کے لیے تیار ہونے والی ایک نئی دوا لیڈوپا سے ہوا اور ان کی حالت میں ڈرامائی بہتری آئی، جو ویل چیئر سے اٹھ گئے اور شعور لوٹ آیا۔ مگر ایسا بھی متعدد افراد چند دن یا ہفتوں بعد پھر پرانی حالت میں چلے گئے اور 1990 میں اس پر ایک فلم بھی بنی، جس میں سلیپنگ سکنس کے شکار افراد کے لیے ایک نئی دوا سے علاج کو دکھایا گیا، مگر معاملات پیچیدہ ہو گئے۔ جب سے اس بیماری کے کیسز تو سامنے نہیں آئے، مگر 1993 میں ایک 23 سالہ خاتون کو ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، جہاں دماغ میں ورم کی شرح خطرناک حد تک زیادہ تھی اور ڈاکٹر نے دریافت کیا کہ دنگ رہ گئے کہ اس کی وجہ سلیپنگ سکنس تھی۔ چونکہ پہلی وبا کے دوران وجہ کا تعین نہیں ہو سکا تھا، تو وائرولوجسٹ پروفیسر جان آکسفورڈ نے پہلی وبا کے شکار افراد کے دماغ کے نمونوں کا دوبارہ تجزیہ کیا، مگر جدید مالیکیولر جانچ کے باوجود وہ ٹیشوز میں وائرس کے شواہد دریافت نہیں کر سکے۔ اس بارے میں تحقیق کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دوستو، اس بیماری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔